اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ اصحابہ وبارک وسلم پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات تمام خلیجی ریاستیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ فرانس اسپین اٹلی جرمنی سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن پہچان رمضان جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر شہر رمضان سے دیکھی جا رہی ہے وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین انتہائی محبت خلوص ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم اور یہاں موجود تمام حاضرین کو بھی السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج الحمدللہ پاکستان میں 10واں روزہ افطار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 11واں روزہ افطار کیا جائے گا، یعنی پاکستان میں آج الحمدللہ 10 رمضان المبارک 1433 ہجری اور ناظرین کرام پیر کا دن ہے 30 جولائی ہے 2012۔ آج ہم انشاءاللہ افطار کے بعد عشرہ رحمت سے عشرہ مغفرت میں منتقل ہو جائیں گے اور جن مقامات پر 11واں روزہ اختیار کیا جا چکا ہے وہاں پہلے ہی عشرہ مغفرت میں اللہ کے بندے اس کی مخلوق منتقل ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، آج اس لحاظ سے بھی یہ دن بہت اہم ہے اور جس کا تذکرہ ہم نے ناظرین کرام سحر سے کیا کہ کائنات کی ایک بہت ہی عظیم ہستی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آج ناظرین کرام ان کا یوم وصال ہے اور ساتھ ساتھ حضرت ابو طالب کا بھی آج یوم وصال ہے 10 رمضان المبارک۔ ناظرین کرام، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا ہے، یعنی غم کا سال۔ تھوڑی سی آڈیو بہتر کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں ناظرین کرام جب سحر میں ٹرانسمیشن کر رہا تھا تب بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت خدیجہ کا جو کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک میں رہا اور انہوں نے جس طرح سے آپ کی نیابت کی، آپ کی اعانت کی، اس بات سے قطع نظر کہ وہ ملکہ عرب ہیں اور اس بات سے قطع نظر کہ وہ طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ ہیں۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ناظرین کرام یہ سوچیں کہ ایک میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے اور معاشرتی تناظر میں اس تعلق کو دیکھیں تو بہت کچھ ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ ایک ایسا وقت کہ جب ایک بہت بڑی ذمہ داری سر پہ آن کھڑی ہو اور آپ کو اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہو، اس وقت اگر کوئی آپ کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے تو وہ آپ کی بیوی ہوتی ہے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات ثابت کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے غار حرا سے۔ گو کہ آپ نبی ہیں، آپ محبوب ہیں، آپ نبوت کے لیے تو بہت پہلے چن لیے گئے تھے جب آپ دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور پر اور آپ کی ذات اقدس پر تمام انبیاء سے گواہی لی تھی، لیکن اعلان نبوت کے بعد جب آپ تشریف لائے ہیں اور اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں اور اعلان ہونے والا ہے اور جب آپ گھر پہنچے ہیں تو وہاں پر آپ نے آ کر جب اپنی کیفیت بیان کی تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بڑے خوبصورت اور پیارے جملے ادا کیے ان میں سے چند ایک تو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ تو ضعیفوں کے ملجا ہیں، یتیموں کے ماوا ہیں، آپ تو سب کی مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات
اپنے لیول پر آ کر کہی. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جب انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک پر پریشانی کے آثار دیکھے، وہ پریشانی نہیں تھی، وہ احساس ذمہ داری تھا. مگر وہ چونکہ محبت بہت کرتی تھیں، وہ پریشان ہو گئی اور وہ پریشانی سمجھنے لگی. ان کو کیا خبر تھی کہ اب آگے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس منصب پر فائز ہونے والے ہیں. ہو تو چکے ہیں، لیکن اب اور کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. تو وہ جو میاں بیوی کے میں اس وقت تعلق کی بات کر رہا ہوں، اس بات سے قطع نظر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ سب جانتی تھیں، وہ چنی ہوئی خاتون تھیں، انہیں معلوم تھا کہ وہ ایک نبی کے ساتھ رہ رہی ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم قطع نظر کر دیں اس سے اور صرف ایک میاں بیوی، ایک عام میاں بیوی کی حیثیت سے سوچیں، تو چہرے پر تھوڑی سی پریشانی کے آثار دیکھ کر ان کی کیفیت آپ دیکھیے کہ کیا ہوگا. آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا خیال کرتے ہیں، سب کے دکھ درد میں کام آتے ہیں. اور یہ وہ تقویت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری حیات مبارکہ کے دوران اس کا تذکرہ فرماتے رہے. ہمیشہ جب بھی صحابہ کرام سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے گفتگو ہوتی یا اپنی ازواج مطہرات سے بات کرتے تو آپ ہمیشہ ایک بات ضرور کہتے، ختیجہ نے میری اس وقت مدد کی جب میری کسی نے مدد نہیں کی. ختیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا. اور ختیجہ نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جب کوئی مجھے اپنا مال دینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو یہ کچھ باتیں یاد رہ جاتی ہیں، یہ ذہن میں رہتی ہیں، جس کا تذکرہ آپ نے بار بار کیا. یہاں ایک بڑا خوبصورت تعلق بیان کیا جا رہا ہے. حقوق العباد کے ذریعے اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت خوبصورت تعلق ہے، ایک ایسا رشتہ جسے ہمارے ہاں، آپ کے ہاں، میرے ہاں، ہمارے ہاں یہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، لیکن میں یہ دہرا دیتا ہوں کہ میاں بیوی کا رشتہ تو بہت کمزور ہوتا ہے، 3 طلاقیں اور ختم. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 3 طلاقیں ہی میاں بیوی کے رشتے کو بہت مضبوط کرتی ہیں. یہ وہ خطرناک پل صراط ہے جس کی طرف ہمیشہ نگاہ رکھنی چاہیے، ورنہ میاں بیوی کے رشتے سے زیادہ کوئی مضبوط رشتہ اس کائنات میں نہیں ہے. یہ وہ رشتہ ہے ناظرین کرام کہ جس نے ایک دوسرے کو لباس بنا دیا ہے. بچے آپ کے لباس نہیں ہوتے، ماں باپ آپ کا لباس نہیں ہوتے. ماں باپ سائبان ہیں، ماں باپ چھاؤں ہیں. ماں باپ کے سہارے اور ماں باپ کی چھاؤں میں آپ کچھ دیر بیٹھ سکتے ہیں، بچوں کو سینے سے لگا سکتے ہیں. بچے آپ کا خون بھی ہیں، بچے آپ کا گوشت بھی ہیں، بچے آپ سے بنے ہیں، لیکن بچے آپ کا لباس نہیں ہے. بچے آپ کو ڈھانپ نہیں سکتے، ماں باپ آپ کو ڈھانپ نہیں سکتے. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ کسی اولاد کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایسی حالت میں اپنے والدین کو دیکھیں، لیکن میاں بیوی ہر حالت میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. لباس بنا دیا، ایک دوسرے کے عیوب جانتے ہیں، ایک دوسرے کی اچھائیاں جانتے ہیں. تو یہ وہ ایک مضبوط رشتہ تھا جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد پاک سے ہوئی. اور پھر تاریخ نے دیکھا، میں نے دیکھا کتابوں میں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب تک ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہیں، میرے سرکار نے ان کی حیات پاک میں کوئی دوسری شادی نہیں کی، دوسرا عقد نہیں کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہترین جوانی میں ایک ادھیڑ عمر کی خاتون کا انتخاب کیا. اور یہ ان کا انتخاب نہیں تھا، یہ اللہ کا انتخاب تھا. اور میرے رسول اللہ کے انتخاب پر ہمیشہ راضی رہے. اور انہوں نے ثابت کی حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب درست تھا، بلکہ ایک سب سے مضبوط مثال جس کی میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں، ایک ایسی عورت جس نے سوائے ناز و نعم، دولت، ثروت کے کچھ نہ دیکھا ہو، اس نے 3 برس شیب ابی طالب میں صرف پتے کھا کر گزارے ہیں. صرف پتے کھائے ہیں اور لکڑی بھگو کر اس کو نرم کر کے کھایا ہے، کیونکہ ان کو کھانا پینا دینا منع کر دیا گیا تھا، سوشل بوائیکاٹ تھا.